وہ جو ممبران جنہوں نے انفرادی حیثیت سے یہ مقدمہ کیا، ان میں ہمارے وکیل جو خاص طور پر پیش تھے، جنہوں نے بہت محنت کی ہے، وہ شیخ تو غلطی سے ان کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، مجیب الرحمان صاحب ہیں، بنگال کے ہیں چونکہ، اور نام مجیب الرحمان ہے اس لیے اکثر شیخ خود بخود ساتھ لگ جاتا ہے۔ وہ کئی دفعہ احتجاج بھی کر چکے ہیں، اب تو بیچارے جواب دے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بار بار احتجاج نہیں ہوتے، جو مرضی کہو مجھے، لیکن چونکہ کہنے والوں کی نیت بد نہیں، اس لیے القاب تنابز القاب میں بہرحال نہیں آتا۔ خیر، یہ تو ضمنی بات تھی۔ انہوں نے تو اتنی محنت کی ہے کہ جو دوست مختلف کاروائیاں سننے والے تھے، جو جانتے ہیں، جو قریب رہے، ان کی طرف سے مسلسل مجھے دعا کے خط آتے رہے، اس لیے میں اس موقع پر ان کے لیے دعا کی بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں ہی ان کو نظر آ گیا تھا کہ ان سے کیا ہونی ہے۔ 5 گھنٹے مسلسل ان کو بولنا پڑتا تھا، اور جب انہوں نے درخواست کی کہ میں نے تیاری کرنی ہوتی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں مجھے ساری رات جاگنا پڑتا ہے، اور 5 گھنٹے بولنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں، وکیل رہ چکے ہیں، کہ کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہے، تو اس وقت کو کچھ کم کریں، سہولت سے چلیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کچھ ہدایات تھیں یا کچھ مقاصد تھے جو ظاہر نہیں کیے گئے عدالت کی طرف سے۔ وہ چاہتے تھے کہ افراتفری میں جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ نبیڑا جائے، چنانچہ ان کی درخواست کو صاف رد کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ ہم تم سے بوڑھے ہیں، اور ہم جب بیٹھتے ہیں 5 گھنٹے تو تمہارا 5 گھنٹے کھڑے ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم چونکہ سنتے ہیں 5 گھنٹے، اس لیے تمہارا 19 گھنٹے تیاری سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ عجیب دلیل تھی، لیکن یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آئندہ دلیلیں کس قسم کی آنے والی ہیں۔ بہرحال مقدمہ دونوں طرف سے بڑے جوش و خروش سے لڑا گیا، اور بار بار ہمارے احمدی وکیل یہ کہتے رہے کہ ہم قرآن و سنت سے بات کر رہے ہیں، آپ بعد کے فقہا کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی بات کرنی ہے تو قرآن و سنت سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا قصہ ہے کہ فلاں فقیہ نے یہ کہا اور فلاں فرقے کے فلاں امام نے یہ کہہ دیا؟ ہم تو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیجئے، شوق سے قرآن کریم کے حوالے دیجئے۔ اس سے باہر کی دنیا جو کئی سو سال بعد پیدا ہوئی ہے، اس کے حوالوں میں ہمیں کیوں کھینچتے ہیں؟ مگر چونکہ عدالت اس کو ان کے ان حوالوں کو سراہ رہی تھی اور واہ واہ کر رہی تھی، اور بڑے بڑے دلچسپ ریمارکس ساتھ دیتی چلی جا رہی تھی، اس لیے ان وکلاء کے لیے مجبوری تھی کہ جس میدان میں بھی وہ گھسیٹیں اس میدان میں جائیں، اور اس میدان میں بھی ان پر فتح پائیں۔ چنانچہ یہ ایک غیر معمولی محنت کے ساتھ تیار کیا ہوا مقدمہ تھا مجیب الرحمان صاحب کا، جس میں دشمن بھی اس معاملے میں اشش کر اٹھا، اور جو رپورٹیں مخالفین اور معاندین کی باہر ملتی تھیں وہ بلا استثناء یہی کہہ رہے تھے کہ جیتیں گے ہم، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، لیکن دلائل میں احمدیوں کے وکیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ لے گیا بازی، اور پینک ڈالتے تھے مولوی، اور کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کچھ کر کے کرو، کچھ کہیں سے کچھ نکالو۔ تو جو خلق خدا کی آواز ہے وہ تو خدا والوں کے ساتھ ہی ہے، اور جو حکومت والوں کی آواز ہے اس نے حکومت کے ساتھ ہی ہونا ہے، ظاہر بات ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ میں نے شروع میں ہی ان کو لکھ دیا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، جو انہوں نے کہنا ہے تمہیں پہلے ہی پتا ہے، تمہارا مقصد ہی کچھ اور تھا، وہ مقصد خدا کرے حاصل ہو جائے پورے کا پورا، مگر یہ ان کو ضرور بتا دو کہ تمہاری شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ اصل اپیل ہماری سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ خدا کی عدالت میں ہوگی، اور خدا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ آج جو تم وقتی تاثرات کے تابع فیصلے کرو گے، اس سے اسلام کی ایک نہایت ہی خوفناک اور مضحکہ خیز تصویر بھی دنیا کے سامنے ابھر سکتی ہے، اور دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان کی شرعی عدالت میں
قرآن کا یہ تصور پیش کیا گیا تھا اور انسانی حقوق کا یہ تصور پیش کیا گیا تھا. اس لیے صرف یہ سوال نہیں ہے کہ خمینی صاحب کیا کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قانون اسلام کا، شریعت اسلامیہ کیا سمجھتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. اس لیے تم خدا کے سامنے جواب دہ ہوگے اور ہم بھی خدا کے پاس یہ اپیل کریں گے اگر تم نے ناجائز اور ظالمانہ فیصلہ کوئی کیا. یہ تو وارننگ انہوں نے دے دی ہوگی کیونکہ میں نے ان کو واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو اجازت تو دی ہے مشروط، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ عدالت کو صاف کھول کر بتا دیں. اور تفصیلی کارروائی کچھ آئی تو ہے میرے پاس جو انہوں نے اپنے یادداشت سے لکھی ہے ہمارے نمائندوں نے، وہ میں پڑھوں گا، امید ہے ضرور یہ بتا دیا ہوگا. بہرحال اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی اس کے دلچسپ پہلو ہیں. چونکہ یہ معاملہ کئی جگہ زیر بحث آئے گا، کئی جگہ لوگ کہیں گے دیکھو جی شریعت کی عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس لیے احمدیوں کے علم میں ہونا چاہیے، کچھ تو یہ پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کس حیثیت سے ان کے پاس گئے تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری ہم کیا حیثیت سمجھتے ہیں اور مقصد کیا تھا. اور جہاں تک بنیادی بحث کا تعلق ہے وہ تو کوئی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے. بے وجہ چونکہ مخالف غلط میدانوں میں گھسیٹتا رہا، اس لیے ان لوگوں کو بھی مجبوراً وہاں جا کر بھی ان کو غلط ثابت کرنا پڑا. مگر جو بنیادی بحث ہے وہ زیادہ لمبی ہے ہی نہیں، مختصر 2-3 امور سے تعلق رکھتی ہے اور وہ احمدیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے چاہیے. پہلی بنیادی بحث یہ ہے کہ کیا قرآن کریم یا سنت نبوی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی شخص کی طرف وہ مذہب منسوب کیا جائے جو وہ خود تسلیم نہیں کرتا. مثلا کوئی شخص کہتا ہو میں مشرک نہیں ہوں اور قرآن اجازت دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہو کہ تم کہتے تو ہو کہ میں مشرک نہیں ہوں مگر تم ہو مشرک، تم کہتے تو ہو کہ میں عیسائی ہوں مگر تم عیسائی نہیں ہو. یعنی دونوں قسم کی صورتیں کیا قرآن کریم سے کہیں ثابت ہیں اور سنت نبوی سے اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس کی ایک بھی مثال نہیں اور قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی انسان کو یہ حق نہیں دیتی کہ کسی کے مذہب کے ادعا کے خلاف اس کی طرف کوئی مذہب منسوب کر دے، تو اگلی بحث ہی ساری بے معنی ہے، بے تعلق باتیں ہو جاتی ہیں. دوسری بحث یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں اسلام کے نزدیک، یہ بھی عملاً یہاں ہمارے معاملے میں بے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو قرآن کریم کو سچا سمجھنے کا حق ہے کہ نہیں، اور خدا کو ایک سمجھنے کا حق ہے کہ نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعلان کرنے کا حق ہے کہ نہیں. یہ بنیادی بحث ہے. اگر نہیں ہے تو تم یہ تبلیغ کا کیا کرتے پھر رہے ہو غیر مسلموں کو؟ ان کو تو حق ہی نہیں ہے کہ اسلام کو سچا سمجھیں. اور اگر یہ حق ہے تو کیا اکٹھا حق ہے کہ ایک دم سارے اسلام کو سچا سمجھیں، یا یہ بھی حق ہے کہ جتنا سمجھ میں آتا جائے وہ مانتے چلے جائیں؟ اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر یہ شکل بنے گی کہ اگر وہ بحث کے دوران یہ مان جائیں کہ خدا ایک ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہرگز تمہیں یہ حق نہیں ہم دیتے کہ خدا کی عبادت کا اعلان کرو کیونکہ تم نے باقی باتیں نہیں مانی. اگر اس کے دماغ میں یہ بات پڑ جائے کہ اللہ بھی ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہیں لیکن حشر نشر کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ تم ان دو باتوں کو بھی نہیں مان سکتے کیونکہ تم حشر نشر کے قائل نہیں؟ اور اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کریم جو سچ کی تعلیم دے رہا ہے، بدیوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، عبادت کا حکم دے رہا ہے، یہ طریق بالکل ٹھیک ہے، اس پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن روزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو کیا قرآن کریم روک دے گا اس کو نماز پڑھنے سے بھی؟ اور اکثر ایسے مسلمان ہیں جو ایک حصہ کرتے ہیں قرآن کریم پہ عمل، دوسرے حصے پہ نہیں کرتے،
تو ان کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو بہرحال بنیادی بات قابل بحث یہ تھی کہ قرآن کریم کے کسی حصے پر اگر کسی کو ایمان ہو جائے تو کیا شریعت اسلامیہ کسی انسان کو یہ حق دیتی ہے کہ جس حصے پر کوئی شخص ایمان لاتا ہو اس پر عمل سے روک دے؟ اتنی سی بات ہے ساری. ہمارے معاملے میں جو انہوں نے طریق اختیار کیے وہ بالکل برعکس اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ پہلے ہمارا نام کچھ اور رکھا. مثلا کسی چمن کو کچھ صحرا کہہ دے، پھر ہم نے نام رکھ دیا. پہلے نام رکھا، پھر کہا کہ جب صحرا ہم کہہ رہے ہیں تو بوٹوں کا کیا کام ہے یہاں؟ پھلوں اور پودوں کے، پھل کے دار درختوں کے اور پھولدار درختوں کا کیا مطلب؟ ان کیاریوں کے کیا معنی؟ یہاں پانی دینے کا کیا مطلب؟ ڈالو سارے درخت، پودے، بوٹے، گھاس واس سب بکواس ہے، کیونکہ ہم جب صحرا کہہ رہے ہیں تو اس کو صحرا ہونا چاہیے. تو پہلے نام رکھا غیر مسلم، اور یہ بھی بڑی جہالت ہے. غیر مسلم تو کوئی نام ہی نہیں ہے مذہب کا. غیر مسلم جب کہہ دیا جائے تو جب تک کسی مذہب کی تعین نہ ہو یہ نہیں پتہ لگ سکتا کس کے کھاتے میں پڑیں گے. اور چونکہ ان کے ادعا کے برخلاف ہے، اس لیے سوائے اس کے لیے آپ کے لیے چارہ کوئی نہیں کہ یا تو کہیں کہ ہم غیر مسلم کہہ دیں گے لیکن تمہاری مرضی جو مرضی کرو، جو مذہب اپنے لیے عملاً سمجھو ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے رہیں گے. یہ تو معقول بات ہوئی. یا پھر یہ کہیں کہ چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم کہتے ہیں اس لیے اسلام کے کسی حکم پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے. یہ وہ جہالت ہے جنہوں نے اختیار کی. اور پھر تیسری شکل یہ بنتی تھی کہ اچھا غیر مسلم بھی ہمیں کہہ دیا اور اسلام پر عمل بھی نہیں کرنے دینا، تو اب ہماری شریعت کوئی بنائے گا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی بنا لو، یعنی گویا انسان شریعت بنائے خود. یہ بھی بڑی جہالت کی بات ہے. جو مرضی کس طرح بنا لو، شریعت تو وہ ہوتی ہے جس کو جو خدا بناتا ہے. اس لیے آپ ہمارے عقیدے پہ جو مرضی حملہ کریں